الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ مالک دو جہاں نے ہم اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کا شکر ہم اور آپ اگر صبح قیامت تک ادا کرنا چاہیں تو ادا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ عظیم نعمت ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. یہی وہ عظیم نعمت ہے جو کفر اور شرک کے درمیان حائل ہے. یہی وہ عظیم نعمت ہے جو گمراہوں کو راستہ دکھلاتی ہے. یہی وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائیں گے. برادران اسلام، میں آپ حضرات کے مابین ایمان کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی روشنی میں صحیح اور سچی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ حضرت علامہ رومی علیہ الرحمہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو کہیں سے ایک نایاب ہیرا مل گیا اور وہ ہیرے کو لے کر مارکیٹ میں گیا اور سوناروں کے پاس لے کر گیا اور بتلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں اس ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ تو پہلے دکاندار نے یہ بتایا کہ اس ہیرے کی قیمت یہ ہے کہ اگر میں آپ کے حوالے اپنی پوری دکان کر دوں پھر بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے. آگے بڑھا، دوسرے دکاندار کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ اگر اس ہیرے کے بدلے اگر آپ کو پوری مارکیٹ حوالے کر دی جائے، سوناروں کی پوری دکانیں آپ کے حوالے کر دی جائیں، لیکن پھر بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. چنانچہ تمام کے تمام سوناروں نے یہی بتلایا کہ اگر اس ہیرے کی قیمت کے بدلے میں اگر آپ کے پوری مارکیٹ حوالے کر دی جائے لیکن پھر بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. لیکن ایک شخص نے بتلایا کہ اس ہیرے کو لے کر جاؤ اور بادشاہ سلامت کے دربار میں جاؤ اور وہاں کہو کہ بادشاہ سلامت، آپ کی نظر میں اس ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو بادشاہ کوئی اس کی مناسب قیمت عطا کر دے. چنانچہ وہ عام انسان جو ہیرے کو پاتا ہے بادشاہ کے دربار میں لے جا کر پہنچتا ہے اور بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ہمیں یہ قیمتی اور نایاب ہیرا ملا ہوا ہے، آپ کی نظر میں اس ہیرے کی قیمت کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا آخر یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے؟ تو بندہ بتلاتا ہے کہ مارکیٹ کے تمام دکاندار یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس ہیرے کے بدلے میں اگر پوری مارکیٹ آپ کے حوالے کر دی جائے لیکن پھر بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. تو آپ کی نظروں میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس ہیرے کی جانچ کرو. یہ بندہ بتلا رہا ہے کہ یہ ہیرا بہت زیادہ قیمتی ہے. تو چنانچہ اس کے وزیروں نے جانچ کی اس ہیرے کی اور وزیروں نے یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ اپنا پورا تاج و تخت اور اپنا پورا شاہی خزانہ اس بندے کے حوالے کر دیں لیکن پھر بھی اس بندے کے اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اب بادشاہ سلامت کا اس پر دل آ گیا، اتنا قیمتی ہیرا، بادشاہ سلامت کا دل آ گیا. بادشاہ کہنے لگا کہ ہمیں اس ہیرے کو ہر حالت میں لینا ہے، کوئی بھی تدبیر اختیار کرو لیکن ہمیں اس ہیرے کو لینا ہے. ایک وزیر نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ، اس بندے سے ایک رات کی مہلت لے لیجیے اور اس سے بتلائیے کہ یہ صبح کے وقت میں آئے گا اور
اور دربار کے سارے دروازے تمہیں کھلے ہوئے ملیں گے، اور تم جتنا خزانہ ہماری سلطنت سے لے جانا چاہنا وہ لیے چلے جانا، لیکن تمہیں کوئی روکنے والا بھی وہاں نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ بندہ گھر پر گیا اور رات بھر بیچارہ سویا بھی نہیں خوشی کے مارے، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت سارا خزانہ لگنے والا تھا۔ پوری رات نہیں سویا اور نہ ہی خوشی کے مارے اس نے کھانا کھایا، رات بھر کا بھوکا اور رات بھر نیند بھی نہیں کی، آرام بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس ہیرے کے مالک سے ایک رات کی مہلت دے دیجیے اور اس سے بتلائیے کہ یہ صبح کے وقت آئے گا اور دربار کے تمام دروازے سے کھلے ملیں گے اور آپ کی سلطنت سے جتنا مال و دولت لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اسے ایک رات کی مہلت دی اور بتلایا کہ آپ صبح آئیے، ہمارے دربار کے تمام دروازے تمہیں کھلے ہوئے ملیں گے، ہماری سلطنت سے جتنا تم مال لے جانا چاہنا لیے چلے جانا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ٹوکنے والا ہوگا۔ چنانچہ یہ بندہ گیا، گھر گیا اور رات بھر بیچارہ سویا بھی نہیں، خوشی کے مارے اس کو نیند بھی نہیں آئی اور رات میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ بیچارہ رات بھر کا بھوکا تھا اور نیند بھی پوری نہیں کی تھی۔ جب دیکھا اور صبح جب سورج طلوع ہوا اور یہ آیا اور دیکھا کہ واقعی دربار کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ اندر گھس گیا اور بادشاہ سلامت نے یہ بھی ایک شرط لگا دی تھی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہماری سلطنت سے جتنا مال و دولت لے جانا چاہو تم لے جا سکتے ہو۔ چنانچہ جب یہ بندہ دربار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ واقعی سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ جب داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہترین کمرہ ہے، اس میں بہترین قسم کے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں، بہترین لباس ٹنگے ہوئے ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پہنے تھے۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ ان کپڑوں میں سے جو بھی تم اختیار کرنا چاہو وہ اختیار کر سکتے ہو، جو بھی پہننا چاہو وہ پہن سکتے ہو۔ چنانچہ یہ بندہ اس کمرے میں داخل ہوا اور ایک کے بعد دوسرا کپڑا چیک کرنے لگا، تمام کپڑے چیک کیے لیکن اسے کوئی کپڑا پسند نہیں آیا، لیکن آخر میں اسے ایک کپڑا بہت زیادہ محبوب ہوا، بہت مرغوب ہوا، اسے بہت پسند آیا، اسی کپڑے کو پہن لیا۔ اس کے بعد آگے چلا اور دیکھا کہ ایک دوسرا بڑا کمرہ ہے، وہاں پر طرح کے پکوان لگے، بہترین قسم کے کھانے موجود ہیں جو اس نے نہ تو اپنی پوری زندگی میں کھائے تھے اور نہ ہی دیکھے تھے۔ وہ وہاں پر دیکھتا ہے اور رات بھر کا چونکہ بھوکا تھا تو کہنے والے نے اس سے کہا کہ آپ ان میں سے جو بھی کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ رات بھر کا بھوکا تھا، کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور شکم سیر جب ہو گیا تو آگے بڑھا اور دیکھا کہ ایک شاہی بیڈ لگا ہوا ہے، بہترین کمرہ ہے، اس میں شاہی بیڈ لگا ہوا ہے، خدام لگے ہوئے ہیں، پنکھے چلا رہے ہیں، ایک سے ایک خادم وہاں پر موجود ہیں۔ کہنے والے نے اس سے کہا اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں، اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں۔ تو اس بندے کو خیال ہوا کہ رات بھر کے تو ہم مطلب کہ سوئے ہوئے بھی نہیں ہیں اور تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے میں تو ابھی بہت سارا وقت باقی ہے، ابھی تو صبح ہی ہوئی ہے، سورج غروب ہونے میں ابھی بہت سارا وقت باقی ہے۔ تو یہ آرام کرنے کے لیے بیچارہ سو گیا اور پھر اسے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ ہمیں کوئی جگانے والا جگا رہا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پوچھا آخر ہمیں کیوں جگا رہی ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اب جائیے، آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس ہیرے کے مالک نے کہا یہ کون سی عجیب بات ہوئی، ہم نے ابھی بادشاہ کے خزانے سے کچھ بھی نہیں لیا ہے اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ۔ تو کہا نہیں، سورج غروب ہو چکا ہے اور آپ کے جانے کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا آپ جائیے، آپ کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زبردستی کرتا ہے، کہتا ہے کہ تھوڑی مہلت دے دو، ہم تھوڑا سا سامان یہاں سے اکٹھا کرنے پھر چلے جائیں، لیکن وزیر اس کو زبردستی اٹھا کر محل سے باہر کر دیتے ہیں۔ علامہ رومی علیہ الرحمہ نے اس واقعے سے بہت ہی بہترین نقطہ اخذ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ جس طرح اس عام انسان کو ایک نایاب اور قیمتی ہیرا ملا تھا لیکن اس کو اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں تھی اور بادشاہ کے دربار میں گیا تھا، بادشاہ نے اسے مہلت دی تھی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہماری سلطنت سے جتنا بھی خزانہ لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ اسی طرح یعنی اس نایاب ہیرے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا ہے اور یہ ایمان اتنا اعلیٰ ہے جس کی ہم اور آپ کو قدر و قیمت معلوم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہلت دی ہے کہ
کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے جتنے بھی اعمال حسنہ ہم اور آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. آنکھوں سے وہاں پر اس بندے نے اپنا پورا وقت یعنی صبح سے لے کر شام تک جو مہلت ملی تھی اس پورے وقت میں اس نے صرف 3 کام کیے تھے. ایک تو اس نے بہترین کپڑا پہنا تھا, دوسرا بہترین کھانا کھایا تھا, اور تیسرے آرام کی نیند سو گیا تھا. تمام انسانوں کی یہی حالت ہوتی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں مخلوق فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ, کہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی. برادران اسلام, ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ قیمتی جو ایمان دیا ہے, آخر اس کا مقصد و منشا کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہم اور عظیم ایمان کی دولت سے ہر شخص کو نہیں نوازتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایمان اسی شخص کو دیتے ہیں جس کی مغفرت کرنی مقصود ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایمان اسی شخص کو دیتے ہیں, اور جس کی مغفرت مقصود نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں. برادران اسلام, ہمیں اور آپ کو اس عبرت آموز واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جس طرح اس بندے نے اپنا پورا وقت کھانے, سونے اور بہترین سے بہترین کپڑے پہننے میں گزار دیا تھا, ہم اور آپ کی زندگی بھی بے اسی طرح گزرتی جا رہی ہے. یاد رکھیے, جب تک ہماری اور آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں, صرف اور صرف تبھی تک ہمارے اور آپ کے لیے اعمال حسنہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جس دن ہماری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اس دن اعمال حسنہ کا دروازہ منقطع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.